الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد، گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کی مہربانیاں دیکھ لیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شخصیت سے متعلق ایسے الفاظ سے یاد فرمایا گیا جو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو تنبیہی بات ہے، اور دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیقانہ حرص بھی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کے در پر، ان کے گھر پر راہ چلتے بھی حسب حال جہاں کہیں ملتے تو ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا لیتے، دعوت اسلام ان کے سامنے پیش فرما دیتے. ابھی مشرکین مکہ کے کچھ نواب زادگان، بڑے لوگ آئے تھے، شرف حاصل کی تھی انہوں نے. نصیب کی بات ہے، یہ دیکھ لیں جو انسان تندرست اور توانا اور اثر انداز ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان پر شفیقانہ حرص رکھتے ہیں کہ ایک تو یہ خود جہنم سے بچے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے ان کا یہ صنیع اور عمل معاشرے کے دیگر طبقات پر، اور وہ بھی اسلام قبول کریں گے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم سے ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے نبوت کے دعویٰ سے پہلے کبھی بری باتوں سے نہیں نوازا، ایسی کسی بات ان کی طرف نسبت نہیں کی کہ جس سے کوئی خدا نخواستہ تنقیسی یا اذکار افتادہ کوئی الزام سے ہو، یا کوئی ایسی بات ہو جو ناخوش اور ناگوار قسم کی بات ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالح تھے تو قوم کے آنکھوں کے تارے، پورا مکہ وادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں میں جگہ دینے والے. لیکن جو ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امر اور حکم سے مصلح بن کے تشریف لائے. اصلاح احوال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد شروع کی تو یہی چہیتے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے لگے، اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر جمے اور ڈٹے رہے، اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، صنادید قریش اور مشرکین مکہ کی عداوت بھی بڑھتی چلی. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کہ ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرما رہے تھے، رہنمائی فرما رہے تھے. اسی موقع پر معذور انسان آیا
جو بظاہر معاشرتی طور پر ایک معذور انسان معاشرے پر کیا اثر ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کو یہ بصیرت والا انسان جو بصارت سے بظاہر محروم تھا، لیکن ان کے دل و دماغ کو اللہ رب العزت نے نور بصیرت سے اور نور ایمان سے اتنا معمور اور روشن فرما دیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ نے بے رخی اور بے توجہی کر کے اچھا نہیں کیا عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ، یاد رکھیے۔ دیکھیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک، تمہیں کیا پتا لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے کہ یہی معذور انسان نصیحت حاصل کرے، او یذکر فتنفعہ الذکر، یا کہ یہ یاد دہانی کرے اور اسی یاد دہانی کی بدولت انہیں یہی یاد دہانی کام آئے گا۔ اور اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو آدمی قرآن سے معرض ہے اور قرآن سے روگردان ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو لا کے قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ ان آدمیوں کو جو آپ کے پاس بیٹے ہوئے ہیں فی الحال آپ کی حاضر خدمت ہیں، اگر یہ لوگ قرآن اور اسلام کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، ما علیک، ان کا حساب کتاب تو آپ پر نہیں ہوتا، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں گھبرائے؟ وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو آدمی آتا ہے دوڑتے ہوئے تیز گام سے تیز رفتار سے آ رہا ہوتا ہے، وهو یسعی، اور دوڑتے ہوئے وهو یخشی، وہ اپنے عاقبت سے بھی ڈر رہا ہے، اپنے گناہوں کی نحوست سے ڈر رہا ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس کو نظر انداز کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس معذور کو اللہ رب العزت نے اگر ایک نعمت سے محروم فرما دیا ہے تو کسی نہ کسی صورت میں اللہ رب العزت نے اس کی تلافی کسی اور صورت میں ان کے ساتھ کیا ہے۔ اور جہاں تک کہ یہ قریش ہیں اور قریشی بڑے لوگ ہیں، یہ تو اپنی تباہی کے ذمہ دار خود ہیں، آپ نے ان کو چن چن کے بتایا ہے، آپ نے ان کو حقائق بہترین انداز میں واضح کر دیے ہیں، اگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، وما علیک الا یزکا، ان کے پاک اور پاکیزہ نہ ہونا، شرک نہ چھوڑنا، ایمان کی طرف نہ آنا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ ایک ادب ہے یہ ایک رہنمائی ہے کہ انسان کبھی یہ نہ دیکھے کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے۔ جو سچے طلب لے کے ایک معلم کے پاس آتا ہے تو اس کو بھی کھلے دل سے اپنے سامنے بٹھانا چاہیے اور اس کو دین اور قرآن کی وہ مبارک باتیں بتانی اور سکھانی چاہیے کہ جن کی بدولت وہ دنیا اور آخرت میں سرفراز بن جاتا ہے۔ آج کی نشست ان باتوں کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قبولیت کی دعا گو ہیں، اور آپ حضرات خواتین اپنے اس دور کے عظیم انسان اور مسلمان اور دین کے غمخواروں کے لیے دنیا اور آخرت کی سرفرازی کے دعا گو ہیں، بنی نوع انسان کے لیے عافیت کے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے، دین و دنیا کی بلا ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔